محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ کریم کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ طویل عرصے تک اپنے ملفوظات، تالیفات اور بیانات کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے بچاتے اور راہ ہدایت پر گامزن فرماتے رہے۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر مبارک کے 33 سال درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں بسر فرمائے، جبکہ 40 سال مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر دولت ایمان سے مشرف نہ ہوتے اور نافرمان، ڈاکو، گمراہ اور بد مذہب افراد آپ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے۔ جب 500 سے زیادہ غیر مسلم اور لاکھوں سیاہ کار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر تائب ہو چکے اور بدعمالیوں سے باز آ چکے تھے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی ہر ایک ہی آپ کے فرامین مبارکہ سے مستفید ہوتا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ملفوظات ہر عام و خاص کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے 7 فرامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایک مسلمان کو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، مگر انسان نعمتیں سمیٹتے وقت تو رب کریم کی رضا پر راضی رہتا ہے، لیکن آزمائش کے وقت شکوہ شکایت زبان پر لے آتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رب کریم کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رب کریم کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، چاہے تو اس کو طلب کرے یا ناپسند کرے، اور اگر تیری قسمت میں مصیبت اور تکلیف ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ اسے ناپسند کرے یا اس سے بچنے کی دعا کرے تو بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی۔ اپنے تمام امور اللہ پاک کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہوں تو شکر ادا کر، اور اگر آزمائش کا سامنا ہو تو صبر کر۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کے لیے خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا دشوار ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کا لازم پکڑ لے۔ اگر اللہ پاک جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اس کی اطاعت کر، اس کے احکام بجا لا اور اس کی منع کردہ کاموں سے باز رہ۔ تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ ازاری کر، اور جب تو صدقے دل سے توبہ کرے گا اور اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اللہ کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اگر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا خود باعمل ہوگا تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا، لہٰذا اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی عملی حالت بھی درست کرنی ہوگی۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہوں، اور ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ نمبر 4، فکر آخرت سے غافل لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت اور مشقت کے ممکن نہیں ہے تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت اور محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے۔ نمبر 5، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کر لینا اور توبہ کو بالکل بھول جانا بڑی بد نصیبی ہے۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ ان قریب تم پر بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 6، موت سے غافل اور لمبی امیدیں لگائے رکھنے والے شخص کو حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ پاک کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، اپنی ہرس کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھا کر، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر۔ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو۔ اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص کے جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ نمبر 7، نفس کی ہلاکتوں سے بچنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا۔ تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ کرتے رہو، یعنی اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہو۔ اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی۔ کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا۔ نیک اعمال کرتے رہنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے۔ جب تک نفس نجاستوں اور بری خواہشات سے پاک نہ ہوگا، اسے اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات اور امیدوں کو ختم کر دے، جبھی تیرا نفس تیرا مطیع ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے فرامین پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔